جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا، اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے مکاشفہ، اس کا دوسرا باب۔ افسس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اپنے دہنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے ساتوں چراغ دانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا، اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں۔ مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ پس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے، اور توبہ کر کہ پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نیکلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے، جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں۔ جن کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ اور سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اول اور آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے، اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت میں ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں۔ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا۔ اور پرگمن کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے وہ فرماتا ہے کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تختگاہ میں سکونت رکھتا ہے اور میرے نام پر قائم رہتا ہے، اور جن دنوں میں میرا وفادار شہید انتپاس تم میں اس جگہ قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے، ان دنوں میں بھی تو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا۔ لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے، اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلعام کی تعلیم ماننے والے ہیں، جس نے بلق کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی، یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں۔ چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نیکلیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں، بس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا، اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا۔ اور تھیاتیرا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں، یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں، پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزیبل کو رہنے دیا ہے جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے۔ میں نے اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی، مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی۔ دیکھ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں، اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے سے کاموں سے توبہ نہ کریں تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں، اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا، اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کو جانچنے والا میں ہی ہوں، اور میں تم سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ مگر تم تھیاتیرا کی باقی لوگوں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں نا واقف ہو، یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا۔ البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو،
جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا، اور وہ لوہے کی عصا سے ان پر حکومت کرے گا جس طرح کہ کمہار کے برتن چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے۔ اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ آمین۔